بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر ان و اخواتها ای من المرفوعات خبر ان و اخواتها ای اشباہها من الحروف الخمسة الباقیہ۔ مرفوعات میں سے اگلا مرفوع حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اس کو انا اور اخوات بھی بولتے ہیں۔ تو انا اور اس کے اخوات کی خبر یا ان حروف کا جو نام ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا بیان۔ اس کی تعریف آگے ذکر کی ہے، هو المسند بعد دخول هذه الحروف۔ یہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تعریف یہ ہے کہ اس سے مراد وہ اسم ہے یا وہ چیز ہے جو کلام میں مسند واقع ہو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کسی جملہ پر۔ اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل یہ نواسخ ابتدا میں سے ہیں۔ نواسخ ابتدا کا مطلب کیا ہوا کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر اپنا عمل کرتے ہیں، لہذا مبتدا اور خبر میں انا کے داخل ہونے کے بعد جو چیز مسند ہو کلام میں تو وہ پھر ان حروف کے لیے خبر ہوگی، بس یہی اس کی تعریف ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل کی خبر سے مراد وہ چیز ہے جو کلام میں مسند واقع ہو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد۔ ان حروف میں سے بیک وقت کوئی ایک ہی داخل ہوگا، سب ایک ساتھ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا کہ خبر انا و اخواتها، انا اور اس کے اخوات کی خبر۔ اگلی عبارت ماتن نے شارح نے نکالی ہے، ای من المرفوعات خبر انا و اخواتها۔ یہ عبارت نکال کر ترکیب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو خبر انا و اخواتها یہ مبتدا واقع ہے اور اس کی خبر یہاں پر محذوف ہے من المرفوعات، یعنی من جملہ مرفوعات میں سے انا اور اس کے اخوات کی خبر بھی ہے۔ تو من المرفوعات یہ خبر کی جگہ پر واقع ہے اور خبر انا و اخواتها یہ اس محذوف خبر کے لیے مبتدا ہے۔ ای اشباہها، اشباہها ایسے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اخوات اختن کی جمع اور اخت کہتے ہیں بہن کو، تو اختن کا جو لفظ ہے یہ جو اصطلاح ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے۔ بہن بھائی کس کے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ہوتے ہیں، لہذا جو ایسی چیز جو غیر ذوی العقول ہو وہاں پر تو اس طرح کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، تو پھر یہ اخوات کا لفظ ان حروف کے لیے کیسے استعمال کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ اختن یہاں پر یہ شبیہن کے معنی میں ہے، اشباہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اشباہ، یعنی انا اور اس کے اشباہ مراد ہے، یعنی وہ حروف جو انا کی طرح ہیں، وہ حروف جو کہ انا کے مشابہ ہیں، انا کی طرح ہیں، لفظی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی۔ من الحروف الخمسہ الباقیہ میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اخوات کا تعین فرمایا ہے کہ یہ کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو فرمایا من الحروف الخمسہ الباقیہ، باقی 5 حروف میں سے، مطلب اخوات کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ وہی انا وکأنا ولکنا ولیتا ولعل، یہ جو ہے یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تعین فرمایا ہے کہ ایک تو انا ہو گیا، جو اس کے اخوات ہے وہ انا کأنا لکنا لیتا اور لعل ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ لَا بِالْإِبْتِدَاءِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْأَصَحِّ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختلف فی مسئلے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی یہاں پر جب یہ نواسخ ابتدا میں سے ہیں، مبتدا اور خبر پر یہ داخل ہوتے ہیں، جیسے زید عالم یہ مبتدا اور خبر ہے، ان پر ہم نے انا کو داخل کیا تو انا کو داخل کر لینے کے بعد اعراب کیا بنا؟ ان زیدن عالم، ان زیدن عالم۔ تو بظاہر جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف ایک جگہ پر آئی ہے، صرف زید میں۔ ایسے ہی ہے نا، پہلے زید عالم تھا، زید بھی مرفوع عالم بھی مرفوع، انا کو داخل کر لیا یا کسی اور کو داخل کر لیا تو اس نے کیا کر لینا؟ یوں کر لینا ہے زیدن عالم۔ تو زیدن کے رفع کو تبدیل کیا گیا نصب میں، اور جو رفع ہے عالم کا وہ پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی موجود ہے۔
تو اب یہ ایک اختلافی مسئلہ ہوا کہ یہ جو عالمن ہے، اس عالمن کا رفع وہی جو جیسے پہلے تھا مبتدا کے لیے خبر ہونے کی حیثیت سے یہ وہی رفع ہے، یا پھر یہ کوئی الگ حیثیت کا رفع بن گیا، اس میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف میں اہل بصرہ کا مذہب تو یہی ہے کہ جی جب انا آ گیا اور اس کے اخوات آ جاتے ہیں تو یہ مکمل نواسخ ابتدا میں سے ہے۔ نواسخ ابتدا کا مطلب اس نے مکمل طور پر حروف مشبہ، یہ جو مبتدا اور خبر ہے ان کا جو عامل تھا، عامل معنوی تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کیا۔ لہذا اب مبتدا کا منصوب ہو جانا جو اب اس کا اسم ہے، اور خبر کا مرفوع ہونا جو اب اس انا حروف مشبہ بالفعل کے اسم کے لیے خبر ہے، ان کا جو ہے وہ نصب اور رفع یہ دونوں انہی حروف کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں انہی حروف کی، بے شک رفع ہے، وہی رفع ہے جو پہلے سے خبر کے اوپر تھا جو مبتدا کے لیے ہے، لیکن وہاں اس رفع کا جو عامل تھا وہ معنوی تھا، اور اب اس رفع کا عامل کون ہے؟ یہی حروف مشبہ بالفعل ہے۔ تو یہ ایک مذہبی اصح یہ بیان فرمایا کہ اہل بصرہ وہ یوں فرماتے ہیں۔ جی فرمایا کہ هو المسند وهو مرفوع بهذه الحروف، کیا فرمایا کہ جی وہ ان حروف کی وجہ سے مرفوع ہے، لا بالابتدائی، نہ کہ ابتدا کی وجہ سے، علی المذہب الاصح، صحیح مذہب کے مطابق۔ اب دوسرا مذہب کیا ہے؟ دوسرا مذہب وہ یوں فرماتے ہیں کہ جی وہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے پڑھ لیا کہ صرف مبتدا میں اس ان حروف نے عمل کیا کہ اس کو نصب دیا، باقی خبر کی جو رفع خبر کا جو مرفوع ہونا ہے وہ کس وجہ سے؟ وہ اسی عامل معنوی کی وجہ سے ہی چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا عامل بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ لِأَنَّهَا لَمَّا شَابَهَتْ، آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ وجہ بیان فرمائی ہے کہ یہ دونوں میں ہی عامل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان حروف کا نام رکھا ہے حروف مشبہ بالفعل، ایسے حروف جو فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں، تو لہٰذا فعل کے ساتھ ان کی لفظی مشابہت بھی ہے اور معنوی مشابہت بھی ہے۔ لفظی مشابہت تو اس طرح کی جس طرح افعال دو طرح کے ہوتے ہیں، ثلاثی ہوتے ہیں اور رباعی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو حروف ہیں دیکھیں انا ہو گیا، انا ہو گیا، اسی طریقے پر لیتا ہو گیا، ان میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ ہاں جو مشدد ہے وہ اصل میں 2 حرف ہوتے ہیں، تو انا اور انا ایک حمزہ اور 2 نون، اور لیتا میں لام یا اور تا، یہ 3 حروف ہو گئے۔ اسی طرح کأنا، لاکنہ اور لعل، یہ 4 حروف ہیں۔ تو جس طرح افعال میں ثلاثی بھی ہوتے ہیں اور رباعی بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ان حروف میں بھی، تو یہ لفظی مشابہت ہے افعال ثلاثیہ اور افعال رباعیہ کے ساتھ۔ اسی طرح معنوی اعتبار سے بھی آپ لوگ ان کا معنی پڑھ چکے ہو کہ انا اور انا یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تو لہذا یہاں پر یہ حققتو کا معنی یہاں پر محذوف نکالا جاتا ہے، ان کا معنی یہ لیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً کرتے ہیں اس کا ترجمہ، بے شک کرتے ہیں، بلا شک و شبہ کرتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں نے اس کی مشق وہ معلم الانشاء میں پڑھی ہے تو وہاں اس انا اور انا والے معنی کو ادا کرنے کے لیے کافی سارے الفاظ پڑھے، یقیناً بھی پڑھا ہے، بلا شک بھی پڑھا ہے، اور بھی کئی صورتیں اس کی آ جاتی ہیں، تو سب کے اندر تحقیق والا معنی، بات کو پکا کرنے والا معنی یہ آتا ہے، تو یہ فعل والا معنی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد کأنا ہے، کأنا سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے تو یہ شبہتوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ لاکنہ سے استدراک ہوتا ہے تو استدرکت والا، لیتا سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تمنی ہوتا ہے تو یہ تمنیتوں کے معنی میں، اور لعل سے کیا ہوتا ہے؟ ترجی ہوتی ہے تو یہ ترجیتوں والا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو افعال لفظی اعتبار سے بھی یہ افعال کی طرح ہے اور معنوی اعتبار سے بھی ان میں افعال والا معنی پایا جا رہا ہے، لہذا یہ متعدی، یہ فعل متعدی کے مشابہ ہو گئے۔ کس کے مشابہ ہو گئے؟ فعل متعدی کے، اس لیے کہ فعل متعدی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک فاعل ہوتا ہے، دوسرا مفعول ہوتا ہے، ایک کو رفع دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کو نصب۔ اسی طرح ان حروف کے بعد بھی 2 اسم ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر، وہ اس کا اسم اور خبر بن جاتے ہیں، لہذا ایک کو یہ رفع دیتا ہے اور دوسرے کو یہ
نصب دے دیتا ہے، جیسے فعل اپنے بعد فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب، اسی طرح یہ بھی جو ہے ایک کو رفع اور ایک کو نصب دے رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو فعل متعدی ہے، جیسے آگے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ جی فعل متعدی کے دو عمل ہیں، ایک اصل اور ایک فرع، ایک اصلی عمل اور ایک فرعی عمل۔ اصلی عمل کیا ہے کہ جی پہلے فاعل ہو اور بعد میں مفعول ہو، پہلے کو رفع دے اور دوسرے کو، جیسے آپ کہتے ہیں ضرب زید عمرا، تو یہ اصل ہے کہ ضرب فعل ہے، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ فاعل ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مفعول ہونا چاہیے، جیسے آپ لوگوں نے فاعل کے بارے میں پڑھ لیا تھا والاصل ان یلی الفعل، کیا پڑھ لیا تھا؟ والاصل ان یلی الفعل۔ تو فاعل اور فعل ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتے ہیں، تو پہلے فعل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فاعل اور پھر مفعول، تو فعل کے بعد پہلے رفع اور پھر نصب، یہ اصل عمل ہے۔ دوسرا عمل ہے فرعی۔ فرعی عمل یہ ہے کہ پہلا جو ہے وہ کیا ہو؟ منصوب ہو اور دوسرا مرفوع ہو، یہ اس کے عمل سے ہٹ کر اس کا فرعی عمل ہے۔ تو چونکہ یہ جو حروف ہیں یہ حروف فرع ہیں، مشابہ ہے نا، خود تو عامل نہیں ہے، خود افعال نہیں ہے، بلکہ افعال کی طرح ہے، افعال کے ساتھ جن کی مشابہت ہے، لہذا یہ افعال کے لیے فرع کی حیثیت سے ہوئے۔ تو جب یہ افعال کے لیے فرع ہے تو ان کا عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ فرعی ہونا چاہیے۔ اور فرعی عمل کیا ہے کہ پہلے کو نصب اور دوسرے کو رفع دے، لہذا یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اسم کا منصوب ہونا اور خبر کا مرفوع ہونا، یہ دونوں عمل کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ ان حروف کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایسے نہیں ہے جیسے کہ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ جی اسم کو تو اس نے نصب دیا لیکن جو خبر ہے وہ پہلے سے ہی مرفوع ہے، اس کو رفع دینے کے اندر ان حروف کا کوئی اثر نہیں ہے، ایسی بات نہیں۔ دیکھیں وَهُوَ مَرْفُوعٌ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ، اور یہ مرفوع ہے ان حروف کے ذریعے سے، لا بالابتداء، نہ کہ ابتدا کی وجہ سے، علی المذہب الاصح، صحیح مذہب کے مطابق، لأنها لما شابہت، اس لیے کہ جب یہ حروف مشابہ ہوئے فعل متعدی کے، کما یجیء، جیسے کہ یہ بات آگے آ رہی ہے، رفع کے اعتبار سے اور نصب کے اعتبار سے، مثال کے طور پر، یعنی رفع نصب میں یہ فعل متعدی کے ساتھ کیا رکھتے ہیں؟ مشابہت۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خبر کا تعارف بیان فرمایا کہ هو المسند، ہوا کے بعد اس ضمیر کا مرجع فرمایا، یعنی خبر ان و اخواتها المسند، جو کہ مسند ہو، آگے الی شیء آخر، کسی بھی اور چیز کی طرف، یہ مسند کا صلہ ذکر کیا ہے کہ جی اس کا صلہ الی آتا ہے۔ بعد دخول هذه الحروف، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، متن کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ جی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد جو چیز مسند بنے، تو اس سے تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں سارے داخل ہوں گے۔ متن کی عبارت کیا ہے؟ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، تو اس سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیک وقت کیا ہوگا؟ وہ سارے ہی داخل ہوں گے، حالانکہ یہ واقع اور حقیقت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ تو اس کا جواب شارح نے دیا کہ جی یہاں پر وہ بات بالکل واضح تھی، اس وجہ سے ماتن نے اس کو الفاظ میں ذکر نہیں کیا۔ یہاں ایک لفظ محذوف ہے اور وہ یوں ہے بعد دخول احد هذه الحروف، بعد دخول احد هذه الحروف، کہ جی ان حروف میں سے کسی ایک کے داخل ہونے کے بعد، ہر ایک اسم پر یہ سارے داخل نہیں ہوں گے بلکہ ان میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ آگے علیہما، یہ اس دخول کا صلہ ہے۔ فقولہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس تعریف کے اندر جو فوائد قیود تھے اب ان کا بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ سب سے پہلا لفظ کیا ہے تعریف میں؟ المسند۔ کیا ہے؟ المسند کا لفظ مطلق ہے، ہر وہ چیز جو مسند بن سکے وہ اس میں شامل ہے، ہر وہ چیز جو مسند بن سکے وہ اس میں شامل ہے، تو یہ جنس کے قبیل سے ہو جائے گا۔ فرمایا فقولہ المسند، ماتن کا یہ قول المسند، یہ لفظ شامل لخبر کانا، یہ کیا ہے؟ کانا کی خبر کو بھی شامل ہے، وخبر المبتدا، مبتدا کی خبر کو بھی، وخبر لا التی لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر کو بھی، وغیرہا، اور اس کے علاوہ بھی جتنی خبریں ہیں جیسے ما اور لا ہو گیا جو مشابہ باللیسا ہیں، ان کی جو خبریں ہیں ان سب کو شامل ہو گیا۔ تو لہذا ہر وہ چیز جو مسند بنے ان تمام چیزوں کو کیا ہو گیا؟ یہ شامل ہوا۔ لیکن فرمایا کہ اگلا جو لفظ ہے بعد دخول هذه الحروف، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد،
تو ظاہر ہے باقی سارے مسند ختم ہو گئے، اس لیے کہ مبتدا کی خبر اگر مسند ہے تو وہ کس کے لیے؟ مبتدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کانا کی خبر اگر مسند ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کانا کے ساتھ ہے۔ لا اور ما مشابہ بلیسا کی خبر اگر وہ مسند ہے تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ما اور لا کے ساتھ ہے۔ جب یوں کہہ دیا کہ جی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد جو چیز مسند ہے، لہذا باقی سارے مسند خارج ہو جائیں گے، صرف یہ ایک مسند جو حروف مشبہ بالفعل کی اسم کی طرف اس کا اسناد ہے، یہی باقی رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَبِقَوْلِهِ اور ماتن کے اس قول بعد دخول هذه الحروف خرج جميعها عنه، یہ سارے کے سارے اس سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے۔ جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ آگے والمراد بدخول هذه الحروف سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے اس مثال سے، پہلے مثال کو سمجھ لیں، ان زیدن یقوم ابوہ، ان زیدن یقوم ابوہ میں جو لفظ یقوم ہے اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کلام میں جو چیز مسند ہو وہ ان حروف کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ ابھی تعریف پڑھی ہے نا کہ جی ان حروف مشبہ بالفعل وغیرہ کے داخل ہونے کے بعد کلام میں جو چیز مسند بنے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی خبر ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے ان زیدن یقوم ابوہ، اس میں جو یقوم ہے یہ یقوم انا کے بعد واقع ہے، یقوم انا کے بعد واقع ہے اور کلام میں مسند بھی ہے، کلام میں مسند بھی ہے، تو یہاں پر اس کو خبر ہونا چاہیے، حالانکہ یہ یہاں پر خبر نہیں ہے، یہ یہاں پر خبر نہیں۔ اعتراض دوبارہ سمجھے، کیا اعتراض ہوا؟ آپ لوگوں نے اصول بتا دیا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر کی تعریف بتا دی کہ جو کلام میں مسند واقع ہو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد، لہذا یہاں پر یہ انا داخل ہے، پھر اس کے بعد اسم آ گیا، پھر اس کے بعد یقوم آ گیا، تو یہ یقوم یہاں پر مسند بھی ہے، تو جب مسند ہے تو خبر ہونا چاہیے انا کے لیے، حالانکہ یہ انا کے لیے خبر نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خبر نہیں ہے؟ خبر تو ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی یہ خبر نہیں ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اکیلا صرف یقوم خبر نہیں ہے، صرف اکیلا یقوم خبر، بلکہ یقوم ایک فعل ہے اور آگے ابوہ اس کا فاعل ہے۔ یہ فعل اور فاعل آپس میں ملیں گے اور ملنے کے بعد پھر جا کر کیا کریں گے؟ یہ خبر بنیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بولو۔ تو اس کا جواب اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ یہ تو ابھی اعتراض ہی چل رہا ہے کہ جی یہ یقوم یہاں پر خبر نہیں ہے، یہ مسند بھی ہے لیکن پھر بھی خبر نہیں ہے، بلکہ اس کے خبر بننے کے لیے کیا ضروری ہے کہ یقوم آگے ابوہ کے ساتھ ملے گا اور یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ بنائیں گے، پھر جا کر ان کا جب ترکیب ہوگی تو ترکیب کے بعد یہ خبر بن سکیں گے، ویسے یہ خبر نہیں ہے، جبکہ آپ کے قاعدے اور اصول کے مطابق تو صرف یقوم کو ہی کیا ہونا چاہیے؟ خبر ہونا چاہیے۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ اس کے تین طرح کے جواب دیے، ایک شارح کی طرف سے ہے اور دوسرے دو حضرات کی طرف سے جن کو شارح نے رد کیا ہے۔ سب سے پہلی بات جو شارح نے جواب دیا ہے والمراد بدخول هذه الحروف سے، وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے کہا کہ جی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد کلام میں جو چیز مسند بنے، کیا بات پڑھی؟ خبر کی تعریف کیا پڑھی ہے؟ خبر کی تعریف یہ پڑھی ہے کہ جی جو ان حروف کے داخل ہونے کے بعد خبر بنے، مسند بنے، وہ چیز خبر ہے۔ اب ان کے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ محض ان کا آغاز میں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے داخل ہونے سے مراد وہ آگے شارح نے ذکر کیا ورودها علیہا لإیراث اثر فیہما لفظا او معنی، کہ وہ کیا کریں؟ لفظی اور معنوی طور پر آگے اسم اور خبر میں اثر کرے۔ یہ سویا ہوا ہے یا جاگ رہا ہے؟ داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ لفظی طور پر اثر کرنا اسم اور خبر میں، اور معنوی طور پر اثر کرنا۔ دو طرح کے اثر ہوں گے تو پھر جا کر کیا ہوگا؟ بولو۔ لفظی اثر ہوگا یا دونوں ہوں گے یا صرف
مانوی ہوگا لفظی طور پر، بعض مرتبہ ظاہری طور پر نہیں ہوتا، وہ محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ شارح نے کیا جواب دیا کہ جی داخل ہونے سے مراد صرف اتنی بات نہیں ہے کہ جی وہ آغاز میں آ جائے اور بعد میں اس کے بعد ایک چیز مسند ہو اور ایک چیز مسند الیہ ہو، بلکہ داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ آئے اور آ کر اپنا اثر دکھائے۔ اثر دو طرح سے ہو سکتا ہے، لفظی طور پر اور معنی۔ لفظی اثر تو یہ ہے کہ جی پہلے کو کیا دے دے؟ نصب، اور دوسرے کو رفع دے۔ اب بالفرض اگر رفع کی جگہ میں وہاں پر جملہ واقع ہے تو جملے کا جو اعراب ہوتا ہے وہ لفظی تو ہوتا نہیں ہے، حکائی ہوتا ہے، تقریری ہو سکتا ہے، اور جو ہے وہ محلن ہو سکتا ہے، اور بھی اعراب کی اب لوگوں نے کئی شکلیں پڑھی ہیں جہاں اعراب ظاہر نہیں ہوتا۔ اب ظاہری طور پر تو عمل نہیں کر سکتا، تو ایک تو یہ ہے کہ لفظی طور پر عمل کرے اگر ہو سکتا ہو، لہذا وہاں پر کیا کرے گا؟ پہلے کو نصب دے اور دوسرے کو رفع دے۔ اور مانوی اثر یہ ہے، آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ جی یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تو علی وجہ تحقیق، علی وجہ ثبوت، یہ خبر کو مبتدا کے لیے اور اپنے اسم کے لیے ثابت کر دے۔ ان کیا کرتا ہے؟ آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ پہلے تو مبتدا اور خبر کو دیکھ لو کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے؟ خبر کا اثبات ہوتا ہے مبتدا کے لیے، ہم کہتے ہیں زید عالم، تو ہم نے زید کے لیے ایک وصف کو ثابت کر لیا، اس کا عالم ہونا۔ مبتدا میں یہی ہوتا ہے نا، اور خبر میں جو سیدھا مبتدا اور خبر ہے کہ مبتدا اور خبر میں کیا ہوتا ہے؟ خبر کے ذریعے سے مبتدا پر ایک حکم لگ رہا ہوتا ہے، مبتدا کے لیے ایک بات ثابت کی جا رہی ہوتی ہے۔ لہذا جب ان آ گیا تو بات تو وہی ہے کہ ہم نے خبر کو ثابت کرنا ہے کس کے لیے؟ مبتدا کے لیے، لیکن جب ان آ گیا تو ان کے آنے کی وجہ سے صرف ایک بات ہو گئی کہ جی پہلے عام تھا کہ جی زید عالم ہے، کیا کہا؟ زید عالم ہے، کوئی پکی بات نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن جب ہم نے کہا ان زیدن عالم تو پھر ہم نے کہہ دیا کہ جی صرف زید کا عالم ہونا نہیں ہے بلکہ یہ یقینی ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تو کام تو وہی ہے کہ مبتدا کے لیے اب اس کے اسم کے لیے خبر کو ثابت کرنا ہے علی وجہ تحقیق اور علی وجہ الثبوت۔ یہ ہے مانوی اثر۔ یہ کیا ہے؟ تو ایک انا کا لفظی اثر ہونا چاہیے، دوسرا انا کا۔ اب یہاں پر ان زیدن یقوم ابوہ میں یقوم پر لفظی اثر ہو سکتا ہے؟ بولو، یقوم ایک فعل ہے اور فعل پر ان حروف کا لفظی اثر نہیں ہو سکتا۔ چلو لفظی نہیں ہو سکتا تو مانوی کر لو۔ اب مانوی میں کیا ہے؟ مانوی میں یہ ہے کہ ہم نے اس یقوموں کو ثابت کرنا ہے کس کے لیے؟ زید کے لیے، لیکن اس میں مانوی اعتبار سے یقوموں کا اثبات زید کے لیے نہیں ہے بلکہ یقوموں کا اثبات آگے کس کے لیے ہے؟ ابوہ کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف یقوموں پر انا کا مانوی اثر نہیں ہو رہا۔ مانوی اثر کیا ہے؟ خبر کا اثبات اسم کے لیے علی وجہ ثبوت و تحقیق، یہ مانوی اثر ہے۔ لیکن یہاں پر صرف یقوموں کا اثبات وہ زید جو اس کا اسم ہے اس کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آگے یقوموں کے بعد جو اس کا فاعل ہے اس کے لیے ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہاں پر مانوی اثر صرف یقوموں پر ظاہر نہیں ہو رہا بلکہ کس پر ظاہر ہو رہا ہے؟ پورا یقوم ابوہ آپس میں ملیں گے، یہ آپس میں مل کر پھر اس پورے معنی کا اثبات ہوگا کس کے لیے؟ زید کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہاں پر اعتراض تو بنتا تھا کہ جی انا کے بعد ایک چیز ہے جو مسند ہے اور وہ خبر نہیں ہے، تو اس کا جواب پڑھ لے کہ جی یہاں پر انا کے داخل ہونے سے مراد اس کے اثر کا جو ہے وہ اظہار ہے، چاہے وہ لفظاً ہو یا پھر کیا ہو؟ معنن ہو۔ اور یقوموں میں مانوی طور پر جو اثر ہے وہ صرف یقوموں میں ثابت نہیں ہو رہا بلکہ پورے یقوموں ابوہ میں ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے صرف یقوموں کا مسند ہونا یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو انا کے داخل ہونے سے پہلے ہی مسند ہے، صرف ہم یوں کہہ دیں یہ زید یقوم ابوہ، تو انا کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند نہیں بنا بلکہ انا کے داخل ہونے سے پہلے ہی وہ مسند ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ بات ذکر کی کہ جی ان حروف کے داخل ہونے کے بعد وہ مسند بنے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ دیکھو، والمراد بدخول هذه الحروف علیہما، اور ان دونوں پر ان حروف کے داخل ہونے سے مراد ورودها علیہما،
ان حروف کا وارد ہونا ہے ان دونوں پر. کن دونوں پر؟ اسم اور خبر پر. لِإِيرَاثِ أَثَرٍ فِيهِمَا، ہاں ان دونوں میں اثر کے پیدا کرنے کے لیے، لفظی طور پر یا پھر معنوی طور پر. فلا ينتقض التعریف ہو، لہذا یہ تعریف نہیں ٹوٹے گی. بمثل یقوم، یقوم کی مثال کے ساتھ ہمارے اس قول میں ان زیدن یقوم ابوہ. فإن یقوم ہا ہونا، پس بے شک یہ جو یقوم ہے یہاں پر من حیث اسنادہ الی ابوہ، اس کا ابوہ کی طرف اسناد ہونے کی حیثیت سے، لیس مما يدخل علیہ ان بہذا المعنی، یہ نہیں ہے ان چیزوں میں سے جن پر ان داخل ہوتا ہے اس معنی کے ساتھ. کس معنی کے ساتھ؟ کہ جی لفظی طور پر اثر کرے یا معنوی طور پر. اور معنوی طور پر صرف یقوم جو ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، لہذا ان اس پر داخل نہیں ہے. بل انما دخل، بلکہ یہ جو حروف ہے ان ہے یہ داخل ہے علی جملۃ یقوم ابوہ، یہ پورے یقوم ابوہ کے جملہ پر داخل ہے، صرف یقوم پر اس اعتبار سے داخل نہیں، لہذا وہ اعتراض ختم ہو جائے گا. تو ایک اعتراض جو ہوا تھا ایک جواب تو یہ ہے جو شارح نے دیا ہے. کیا ہے جواب کا خلاصہ؟ کہ جی اتنا اور اس کے اخوات کے داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جی یہ اپنا اثر دکھائے لفظی طور پر اور معنوی طور پر. اور یہاں پر ان صرف یقوموں میں اپنا اثر نہیں دکھا رہا معنوی سے، بلکہ یقوم ابوہ میں اس کا اثر ہو رہا ہے. اس وجہ سے یقوم بے شک کلام مسند تو ہے، لیکن جب تک اس پر معنوی اثر نہیں ہوتا اس وقت تک یہ اس کے لیے خبر نہیں ہے. دوسرا جواب جس کو رد بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی بعض حضرات نے اس کا یوں جواب دیا، فلا یحتاج الی ان یجاب، لہذا یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یوں اس سے جواب دیا جائے بین المراد بالمسند المسند الی اسماء هذه الحروف. بعض حضرات نے کہا ہے کہ جی یہاں پر یہ جو المسند ہے یہ مطلق نہیں ہے، یہ جو المسند ہے یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ المسند سے مراد یوں ہے المسند الی اسماء هذه الحروف، وہ خبر جو مسند ہو ان حروف کے اسماء کی طرف. انہوں نے مسند کو کیا کر دیا؟ خاص کر لیا کہ جی مسند یہاں پر مطلق نہیں ہے، بلکہ مسند یہاں پر صرف وہ مسند مراد ہے جو ان حروف کے اسماء کی طرف مسند ہو. لہذا جب یہ لگائیں گے تو پھر یہ چونکہ جو ابوہ ہے یہ اس کی طرف مسند ہے، یقوم کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ ابوہ کی طرف. تو چونکہ یقوم مسند الی الفاعل ہے، مسند الی اسماء هذه الحروف نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اس سے خارج ہے. تو ان حضرات نے کیا جواب دیا کہ جی یہاں مسند مطلقاً نہیں ہے. اہل بصرہ مطلق مانتے ہیں اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مطلق نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اس سے مراد وہ مسند ہے جو ان حروف کے اسماء کی طرف مسند ہو. لہذا اگر کوئی چیز ان حروف کے بعد آ جائے اور وہ کلام میں مسند تو ہو لیکن وہ ان اسماء کی طرف نہ ہو تو وہ خارج ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ جی یہ جواب دینا بھی درست نہیں. کیوں؟ درست تو ہے، اچھی بات ہے اگر یہ قید لگ جائے. کہتے ہیں کہ جی اگر ہم یہ قید لگا دیں تو پھر اگلی جو عبارت ہے وہ بالکل فضول جائے گی. کون سی عبارت؟ بعد دخول هذه الحروف. جب آپ مسند کو خاص کر دیں ان حروف کے اسماء کے ساتھ تو تعریف تو یہاں مکمل ہو گئی کہ جی وہ چیز جو مسند ہو ان حروف کے اسماء کی طرف. اب آگے بعد دخول هذه الحروف، ان حروف کے داخل ہونے کے بعد اس عبارت کا کوئی مطلب بنتا ہے؟ اس عبارت کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ہم اس اسم اور خبر کی تخصیص کر دیں کس کے ساتھ؟ ان حروف کے ساتھ. جب ہم نے مسند کے اندر ہی یہ قید لگا دی کہ جی وہ مسند جو کہ کیا ہو ان حروف کے جو اسم ہے ان کی طرف جو ہے وہ مسند ہو، تو یہ تخصیص تو المسند کے لفظ سے ہی ہو جائے گی. باقی بعد دخول هذه الحروف والے جو عبارت ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس طرح اگر ہم کریں گے تو یہ والی عبارت بالکل ضائع جائے گی، اس کا مطلب پہلے سے ہی سمجھ میں آ جائے گا، ان کو ذکر کرنے کی پھر کوئی ضرورت نہیں پڑنی. تو یہ تو پوری عبارت ہے، یہ تو پورا جو ہے وہ تعریف کا حصہ ہے مکمل، تو یہ پھر ضائع ہونا لازم آئے گا. یہ ایک خرابی ہو جائے گی اس صورت میں. دیکھیں
فلا یحتاج، لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الی ان یجاب، کہ یہ جواب دیا جائے اس سے، بان المراد بالمسند، کہ یہ مراد مسند سے، المسند الی اسماء هذه الحروف، کہ وہ چیز ہے جو مسند ہو ان حروف کے اسماء کی طرف۔ اگر ہم یہ مان لیں تو فرمایا ویلزم منہ استدراک قولہ، اور لازم آئے گا اس سے بعد دخول هذه الحروف کے قول کا استدراک، ویلزم منہ، اور لازم آئے گا اس سے استدراک قولہ بعد دخول هذه الحروف، بعد دخول هذه الحروف کے قول کا استدراک۔ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی لفظ ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک زائد اور فضول چیز کو جو ہے کلام میں ذکر کر لیا جائے، اس کو استدراک بولتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا، پھر دوسرا جواب ہے اور اس کو شارح نے رد کیا کہ جی یہ جواب دینا ٹھیک ہو۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جی وہ فرماتے ہیں کہ المسند سے مراد یہاں پر مطلق مسند نہیں بلکہ صرف اسم مسند مراد ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جو پہلی دو تعریفیں پڑھی ہیں، دو طرح کے آپ لوگوں نے جواب پڑھے، اس میں مسند اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے جواب میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی مسند مطلق نہیں ہے جس میں فعل بھی شامل ہو اور جس میں اسم بھی شامل ہو، بلکہ مسند سے مراد صرف اسم ہے، اور یقوم چونکہ فعل ہے یہ ویسے ہی خارج ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے جواب دیا، کہتے کہ جی اس طرح کی بھی کوئی جواب دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ بہت سارے مقام، بہت سارے جملے ایسے ہیں جہاں پر ہر مشبہ بالفعل کی خبر کی جگہ میں پورے جملے واقع ہیں، پورے افعال واقع ہیں، تو پھر اس ہر جملے کی تعویل کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے اگر ہم یہ جواب دے کر کیا کر لیں، یہ کہہ دیں کہ جی مسند سے مراد کیا ہے، صرف اسم مسند مراد ہو، تو پھر تو ہر وہ مقام جہاں پر مبتدا کی خبر میں فعل واقع ہے اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اسم میں لانے کے لیے کوئی تعویل کرنی پڑے گی، اور یہ کافی لمبا کام ہے۔ اس وجہ سے یہ مثال بھی کوئی، یہ جواب بھی کوئی اتنا جو ہے وہ مفید نہیں ہے۔ ولا الی ان یجاب، اور نہ اس بات کی ضرورت ہے، اس بات کی محتاجی ہے کہ یوں جواب دیا جائے بأن المراد بالمسند، کہ جی مراد مسند سے الاسم المسند، وہ کیا ہو؟ اسم مسند ہو، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس جواب کی بھی۔ وَيُحْتَاجُ إِلَىٰ تَأْوِيلِ الْجُمْلَةِ، پھر محتاجی ہوگی جملہ کی تعویل کی طرف اسم کے ساتھ، حیث یکون خبرها جملہ، جہاں پر بھی اس کی خبر کی جگہ پر کیا واقع ہو؟ جملہ واقع ہو، جیسے ان زیدن یقوم۔ آگے ماتن نے اس کی مثال دی ہے، مثل قائمن، جیسے قائمن کی مثال ہے ان زیدن قائمن۔ یہ وہ اوپر کی جو ہے، اوپر کا جو اصول ہے کہ جی جو کلام میں مسند واقع ہو، یہ انہوں کی مثال دی ہے ان زیدن قائم۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قائمن ہے اس مثال میں، فإنہ المسند، پس بے شک یہ مسند ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد۔